گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. کبھی دھرنوں کی شکل میں، کبھی انتخابی نتائج کے خلاف قانون کا راستہ چننے سے زیادہ سڑک کا راستہ چنا گیا. پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. 2018 میں متحدہ قومی موومنٹ کو، جس نے کراچی سے 14 سیٹیں جیتی تھی، 4 سیٹیں کر دی گئی تھیں. 2013 میں 24 اراکین کے بجائے 2018 میں صرف 7 اراکین قومی اسمبلی میں موجود تھے. اس شہر کی حقیقی نمائندگی ایوانوں میں موجود ہی نہیں تھی. ہم الیکشن کمیشن گئے، ایوانوں پہ اس پہ بات کی، عدالتوں میں گئے. اور ایک ایسی سیاسی جماعت جو 13 کے الیکشن میں اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکی، بار بار الزامات کے لیے صحیح راستوں کو، اس الزامات کو ایڈریس کرنے کے لیے صحیح راستوں اور صحیح فورم کے بجائے ایک خاص ضرورت کے تحت اس کو سیاسی عدم استحکام کے لیے استعمال کیا. آج ایک بار پھر یہ پاکستان کے ساری تجزیہ نگار سمجھتے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جمہوریت جس شکل میں بھی ہے، بہت سارے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لگتے ہیں جو کہ مکمل طور پہ پاکستان کے ان ادوار میں چنے کیے جا رہے ہوتے ہیں جس سے ہم سب کی، ایسے فیصلہ کرنے والے ہم تمام لوگوں کی وفاداری پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ واردات ہمارے خلاف ہوتی رہی ہے، لیکن اس وقت جس طرح افواج پاکستان کے ساتھ، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ اور سیاسی قیادت کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ ایوان کے دونوں طرف بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو مل کے کھڑے ہونے کی ضرورت تھی. لیکن اچانک 2 دن سے شروع ہونے والی کمپین سے اس بات کے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں کہیں غیر ملکی مداخلت کے کوئی نشانات موجود نہ ہوں. ہم سب میں الگ الگ نظریات رکھنے والی جماعتیں، پاکستان کے حوالے سے ہم سب کے خواب بھی مختلف ہو سکتے ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت پڑتی ہے اور جب پڑی ہے، سیاسی جماعتیں ایک ساتھ کھڑی نظر آئی ہیں. اور خود پی ٹی آئی کو جب ضرورت پڑی تھی تو تمام سیاسی قوتیں ہم سمیت ان مشکل عوام قومی مسئلوں میں، قومی سانحوں میں ان کے ساتھ کھڑی تھی. کیا کوئی سیاسی جماعت نے آج سے پہلے یہ کہا تھا کہ سیاسی جماعت ہوتے ہوئے ہم کہیں، سیاسی قوت ہم کہتے ہوئے ہم کہیں، اور ہم کہیں کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کریں گے؟ تو میں حکومت سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس وقت کی بیان بازی اور ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف چلانے والی کمپین کو بڑی احتیاط سے، بڑے غور سے دیکھیں. کیا یہ پاکستان کے خلاف کسی ایک اور سازش کے امکانات پیدا تو نہیں کر رہی ہے حالات؟
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہم سب مل کر پاکستان کی حرمت، عزت، استحکام اور اس کی بقا کے لیے نہ صرف کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیے اس مسئلے سے قوم کو اس خطرات سے نکالنے کے لیے آئیے ہم مل کے بیٹھیں اور بات کریں۔ اور ثابت ہو جاتا ہے ہم میں سے کوئی پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے تو یہ سیاسی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اس کے خلاف اس کی نشاندہی کرے بلکہ اس کے خلاف نبرد آزما ہو۔ سیاسی آج پاکستان میں جمہوریت ہے، جمہوری لوگ مل کر جمہوریت کے بیس میں ایسے لوگ جو پاکستان کو کسی خاص وجوہات کی وجہ سے، چاہے اپنی انا کی وجہ سے یا کسی کے اشارے پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو مداوا کیا جا سکے۔ ایک مشترکہ متحد جدوجہد کی ضرورت نظر آتی ہے ایسی تمام کوششوں کے خلاف جو آج کے دور میں جب پاکستان کو ایک بہت بڑا موقع ملا ہے اس میں کوئی سازش ہو۔ جی معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک کے تمام دوستوں، جیسا کہ خالد بھائی نے اہم معلومات کو پیش کیا موجودہ آبی حالات کے حوالے سے، میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فوج جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، کسی حکومت کی نہیں ہے، اس قوم کی فوج ہے۔ اور آج کے دور میں، اس موجودہ دور میں جو حالات ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں اور جو حالات ہوئے ہمارے اسی سال چند ماہ پہلے، تو یہ فوج ہی تھی جو اپنے سے 8 گنا بڑی طاقت کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے ناجائز ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، اس کے تمام اس ریجن پہ حکمرانی کرنے کے سارے جو اس کے نیریٹو تھے اس کو خاک میں ملایا۔ انڈیا جو کہ اس ملک پہ حملہ آور ہے انٹرنلی ایکسٹرنلی، جو کہ ہمیں سوسائٹی میں معاشرے کو اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا خواہاں ہے، اس کے خلاف یہ فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس نے اس قوم کے سر کو فخر سے بلند کیا۔ اس فوج کے لیے، اس فوج کے سربراہ کے لیے جو کہ دنیا میں بلا کر پاکستان کی شناخت کے حوالے سے اس کو جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے، پاکستان اس خطے کی عزت جو بڑی ہے، اس گرین پاسپورٹ کی عزت بڑی ہے، پاکستان کی عزت بڑی ہے، اس عزت کے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس فوج سے کام لیا ہے، اس لیڈر سے جو کام لیا ہے، اس کو انڈیا اپنی فوج اپنی طاقت کے ذریعے ملائم نہیں کر سکا، نہیں کر سکتا۔ لیکن بہت بدقسمتی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف اور ان کے سربراہ اور ان کے لوگ اس قومی فوج کو اور اس کے لیڈر کو، اس کے چیف کو، اس کی تمام ہائرارکی ہے، اس کو پوری دنیا بھر میں ملائم کر رہے ہیں، اس کی کردار کشی کر رہے ہیں،